میرے عزیزو، بنی اسرائیل کی وہ حکایت مجھے یاد آتی ہے جس میں اس نے ایک بڑے عابد کا تقوی بھسم کر دیا. بہت بڑا عابد نیک اپنے صومعہ سے نکلتا نہیں تھا. صومعہ اس کو کہتے ہیں جہاں عبادت کرنے کی جگہ ہوتی تھی پہلے بنی اسرائیل میں، اس کے باہر وہ کبھی نہیں نکلتا تھا. 4 بھائی تھے، ایک بہن تھی قریب میں. وہ چاروں بھائی تجارت کے لیے جا رہے تھے، بہن اکیلی گھر میں تھی. کہا کس کے حوالے کر کے جائیں گے؟ تو اس عابد، اس پرہیزگار شخص کے پاس آئے چاروں بھائی. کہا ہم اپنی بہن کو چھوڑ جا رہے ہیں، آپ صرف خیال رکھنا، آپ نظر رکھنا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. وہ چلے گئے. نظر رکھنے والا عابد نکلتا نہیں تھا. ایک دن ایک بزرگ آئے. وہ بزرگ یہی ابلیس لعین ہے. آ کر کے اس نے دروازے پر کہا کہ تیرے بھروسے ایک نوجوان لڑکی کو چھوڑ گئے ہیں، وہ گھر میں بیچاری اکیلی پک رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اکتا جاتی ہے، کبھی کبھار بات تو کر لو، سو خیریت تو پوچھو. یہ اپنے صومعے کے دروازے تک آیا بس، اور وہاں سے اس کو پکار کر کے کہا. وہ لڑکی اپنے دروازے پر آئی، ایک دوسرے کو دیکھا اور بات چیت کیا، خیر خیریت پوچھا، یہیں تک تھی بات. لیکن شیطان یہیں سے اپنے کام شروع کرتا ہے. اس کے بعد دوسرے دن یہ عابد اور بات چیت شروع کر دیا. یہاں سے یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ اس کے اندر عبادتوں کی جو طلب تھی وہ کم ہونے لگی. اب یہ اپنے صومعہ سے نکل کر کے اس کے گھر بھی جانے لگا، جا کر کے گھنٹوں بات چیت کرتے رہے. وہ وقت بھی آیا جب اس نے اس کے ساتھ زنا بھی کر لیا، اس ایک نوجوان خاتون کے ساتھ، کیونکہ یہ شادی نہیں کرنے والا تھا. پوری قوم کے نزدیک یہ نہایت عابد ہے، پرہیزگار ہے. زنا ہو گیا، حمل بھی ٹھہر گیا. اب کیا کرے؟ نوجوان لڑکی کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں. ڈرا. وہی ابلیس آیا پھر بزرگ کی شکل میں. کہا دیکھو بہت بڑا معاملہ ہو جائے گا، اگر یہ معلوم ہو گیا تو پوری قوم تمہارے ساتھ کیا کرے گی. کہا کیا کروں؟ کہا اس کا گلا دبا دو، مار دو اور دفن کر دو، گھر میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس نے قتل کر دیا اس لڑکی کو اور دبا دیا اندر، زمین صاف کر دیا. جب چاروں بھائی تجارت سے واپس آئے، پوچھا کہاں ہے ہماری بہن؟ کہا وہ بیمار ہو گئی تھی، میں نے اس کو بہت علاج کیا، انتقال کر گئی، قبرستان میں دفن کیا، ایک جھوٹی قبر دکھا دیا. وہ روئے دھوئے ہو گئی، بات ختم. لیکن کیا یہیں پر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے؟ چند دنوں کے بعد ان بھائیوں کے پاس یہ ابلیس آیا. کہا یہ عابد جھوٹ بولتا ہے، یہ جو عبادت کرنے والا مکار ہے جھوٹ بولتا ہے. تمہاری بہن سے اس نے منہ کالا کیا، حمل ٹھہرا، تو اس کے بعد اس نے مار کر کے یہیں گھر میں دفن کیا. انہوں نے کھود کر کے دیکھا تو لاش کا پرانا بقیہ مل گیا. اب وہ واویلا مچا کہ باہر آنے کے بعد اس کو صومعہ سے باہر کھینچا گیا، اس کے کپڑے پھاڑے گئے، اس کے بال نوچے گئے، منہ کالا کیا گیا. پورا گاؤں ٹوٹ پڑا، اس کا صومعہ توڑ ڈالے، اور اس کے بعد پھر اس کو پھانسی پر چڑھایا گیا. پھانسی پر جب چڑھایا گیا تب پھر ابلیس آیا. ابلیس آیا، کہا کہ بہت بری حالت ہو گئی تمہاری، مجھے افسوس ہے، مجھے افسوس ہے، لیکن میں تجھے بچا سکتا ہوں، بچا سکتا ہوں، میں تجھے یہاں سے نکال سکتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے. کہا کیا کرنا ہوگا بتا دے. اس ابلیس نے کہا بس تو یہ کہہ دے کہ تیرے لیے سجدہ جائز ہے، یعنی اپنے لیے. کہا کہ تم مجھے یہ سمجھ لے کہ میں آزاد کروں گا تو تم مجھے سجدہ کرے گا. کہا بالکل کروں گا، سجدہ کروں گا. کفر کر دیا. اسی وقت اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا. شیطان بھاگ گیا. جس کی ابتدا عبادتوں سے شروع ہوئی تھی، انہی نظروں کا دھوکہ تھا کہ کفر پر موت ہو گئی. یہ حکایت بھی موجود ہے. میں ان بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اچھے گھروں کی ہوں گی، اچھے خاندانوں کی ہوگی. بہت ساری لڑکیاں یہ دلیل دینے لگ جاتی ہیں کہ ہم ان کو صحیح راستے پر لے کے آ جائیں گی، وہ مسلمان بن جائیں گے، فلاح ہو جائیں گے. تبلیغ کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھ سے رابطہ کریں، بہت سارے میدان ہیں، میں بھیجوں گا تبلیغ کے لیے. صرف اور صرف کسی ایک لڑکے پر یہ اس طرح کے حالات. بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارا دین خطرے میں آ گیا اور کفر پر موت ہو گئی. ابھی چند مہینے پہلے، 6-7 مہینے پہلے کا ایک واقعہ گردش کر رہا ہے، اخبارات کی سرخی بھی بنا اور بہت سارے سوشل میڈیا پر یہ گردش بھی کرتی رہی بات. مدھیہ پردیش کے کسی علاقے کی ایک نوجوان لڑکی اپنے گھر چھوڑ کر بھاگی تھی اسی طرح سے، اور اس کے گھر گئی، سب کو چھوڑ دیا. 4 مہینے اس کے ساتھ نہیں گزارا. ایک دن اس نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے شام میں گھمانے کیوں نہیں لے جاتے. اسی بات پر جھگڑا شروع ہوا، یہاں تک پہنچا کہ اس غیر مسلم نے اس عورت کو گلا گھونٹ کے مار دیا.
लड़की मुसलमान थी, घर वापस आ नहीं सकती थी, मर गई। और रो धो करके घर वालों ने कहा कि बीमार हो गई थी, हमने वही वाकया हुआ। लेकिन पुलिस को बाद में शक हुआ, तफ्तीश शुरू की, 3rd डिग्री लगाया तो सब बोल दिया, कहा कि ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने मार दिया है। अजीज़ान इकरामी, पोस्टमार्टम आने के बाद पता चला 2 महीने के बाद कि इस लड़की को इन्होंने इस तरह से मार दिया था। मैं उन बच्चियों से कहता हूं जो अपने घरों की इज्जत को लेकर के निकल जाती हैं। आज मैं इसी बात की तरफ आना चाहता था। आओ तुम्हें मैं मिसाली ख़वातीन की वो जिंदगियां बताऊं जिनके ऊपर मक्का वालों ने मजालिम के पहाड़ ढा दिए। क्या नहीं किया उस सैयदा सुमैया को लाखों सलाम, जिनको घर से गिरफ्तार करके मक्का के काफिरों ने बीच बाजार में लाया और घोड़े की टांगों से बांध दिया। कहा सुमैया छोड़ दे अपने दीन को, अगर ख्वाहिशात उन औरतों के दिलों में भी होती तो छोड़ देती। मक्का के बड़े बड़े रईस उनको अपनाने के लिए तैयार थे, बड़े बड़े पैसे वाले अपने घर को उनको बुलाने के लिए तैयार थे। सैयदा सुमैया उस वक्त भी अहद अहद कहती रही, मेरा अल्लाह एक है, मेरा अल्लाह एक है, इसके अलावा मैं किसी बात का इकरार नहीं करूंगी। उनको इतना मारा सैयदा सुमैया को, अबू जहल खबीस मरदूद ने उनकी शर्मगाह पर नेज़ा मार करके उन्हें शहीद किया। तुम्हें मालूम है पूरी इस्लाम की तारीख उठा करके देखना, इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाली अगर कोई है तो सैयदा सुमैया है। वो औरत है जिन्होंने जान पेश कर दिया, दीन नहीं दिया, दीन नहीं बेचा। हजरत फकीहा, हजरत नहदिया, हजरत जुन्नैरा, ये वो सहाबियात हैं जो बांदियां थीं या गुलाम थीं, लेकिन बहुत मारी गई हैं, बहुत तकलीफ उठाई गई। अब तक तुम हजरत बिलाल हबशी का ही सुनते रहे ना, हजरत खब्बाब का सुनते रहे, हजरत नहदिया का सुनो, हजरत जुन्नैरा का सुनो, हजरत फकीहा, एक ऐसी सहाबियां हैं जिनको खुद हजरत उमर मारते थे ईमान लाने से पहले, इतना मारते थे कि थक जाते थे और बैठ करके कहते कि मैं तुझे इसलिए नहीं छोड़ा हूं कि तुझ पर रहम आ गया, इसलिए छोड़ा हूं कि मैं थक गया हूं। हजरत फकीहा उस वक्त भी कहती, उमर अगर तू ईमान नहीं लाएगा तो फिर तुझे हर मार के बदले अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा, और अगर तू ईमान ले आता है तो ये मुझ पर जितने मार मारा है सब माफ हो जाएंगे। उस वक्त कहती थी हजरत फकीहा, कौन औरत है जो मार खाने के बाद ये कहे कि तू ईमान ले आ जा।